الرحمن الرحیم باب ما جاء فی التکبیر عند الرکوع والسجود۔ یہاں سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تکبیرات انتقالیہ کا بیان کر رہے ہیں، یعنی ہر اٹھک بیٹھک میں آپ نے جو تکبیرات کہتے ہیں اس کو تکبیرات انتقالیہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آدمی کھڑا ہے، اب اس نے رکوع میں جانا ہے، اس کے لیے اللہ اکبر، پھر رکوع سے اس نے اٹھنا ہے، سوائے ایک جگہ ایسے ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد کہ اس میں تسمیع اور تحمید ہے، یعنی امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، تو باقی ہر جگہ اس کے بعد سجدے میں بھی جانا ہے تو پھر بھی آپ نے تکبیر کہنی ہے، سجدے سے اٹھنا ہے پھر بھی تکبیر، پھر جانا، پھر قیام کے لیے کھڑا ہونا، تو ان کو اس لیے تکبیرات انتقالیہ کہتے ہیں۔ تو سوائے ایک جگہ میں رکوع سے اٹھتے ہوئے وہاں پر صرف سمیع اللہ ہے، باقی ہر جگہ آپ نے تکبیر ہی کہنی ہے، اور سلام پھرنے کے لیے وہ لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب اس پر تو اتفاق ہے کہ یہ تکبیرات انتقالیہ ان مقام میں کہی جائیں گی، لیکن اختلاف اس بات میں ہے کہ ان کا کہنا کیسے ہے، سنت ہے کہ واجب ہے؟ ان تکبیرات انتقالیہ کا کہنا سنت ہے کہ واجب ہے؟ تو اصحاب ظواہر کا خیال یہ ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت بھی ان کے ساتھ ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ تکبیرات انتقالیہ واجب ہیں۔ اس لیے یہاں سے بھی کچھ کتب کے اندر، فقہ کی کچھ کتابوں میں بھی یہ مسئلہ شاید زہر بحث آیا ہو، بعض لوگ اس سے شک میں بھی پڑ جاتے ہیں کہ اگر کوئی تکبیرات انتقالیہ میں سے بسا اوقات امام صاحب ہیں وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر نہیں کہتے، لوگ پیچھے سے اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، حالانکہ کہنا ہی نہیں چاہیے۔ ہاں اس میں یہ وجہ ہوتی ہے کہ چلو اللہ اکبر اگر اس لیے کہہ رہا ہے کہ جی میں نے تو امام کو دیکھ لیا کہ امام رکوع میں چلا گیا اور پیچھے صفیں کافی ہیں، تو ان کے لیے ہو جائے تو فبیہا۔ بہرحال یہ واجب نہیں ہے، سوائے اصحاب ظواہر کے اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ان کے ساتھ ہے، اور دلیل ان کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جو نماز پڑھائی ہے تو آپ نے نماز کے اندر ان تکبیرات کو کہا ہے، تو کہتے ہیں یہ تکبیرات کا ساری زندگی کہنا، اس پہ آپ نے مواظبت فرمائی، ہمیشہ آپ نے یہ کہی ہے، تو جس چیز پہ مواظبت ہو اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ واجب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ائمہ ثلاثہ کا مذہب، یعنی امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مفتہ بہ قول، یعنی ائمہ اربعہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ تکبیرات انتقالیہ واجب نہیں ہیں بلکہ سنت ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فعل تھا، اور فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیت ثابت، یعنی سنت ثابت ہوتی ہے، وجوب نہیں ثابت ہوتا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا، تو دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا واجب تھوڑی ہے، سنت ہے، یعنی فعل سے سنت ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فعل تھا کہ آپ نے تکبیرات انتقالیہ ساری زندگی نمازوں میں کہی ہیں، تو یہ فعل ہے، فعل سے سنت ثابت ہوتی ہے، وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ اب اس بحث کے بعد یہ مسئلہ بھی ذرا سمجھ لیں کہ یہ جو تکبیرات انتقالیہ ہیں یہ کہیں کب جائیں گی؟ تکبیرات انتقالیہ جو ہے یہ کہیں کس وقت جائیں گی؟ تو اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ بہترین روایت ہے۔ وہ حضرت ابو ہریرہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر کہتے وہو یکبر وہو یہوی، یکبر وہو یہوی، یہ ہوا یہوی سے ہے، ہوا یہوی کا مطلب ہوتا ہے گرنا، جیسے آتا ہے والنجم اذا ہوا ای سقط وغرب، ای سقط وغرب، کہ جب وہ تارا ٹوٹ کے گر جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، تو ہوا یہوی ضرب یضرب سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گرنا۔ یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک رکن سے دوسری رکن میں منتقل ہوتے تھے تو اللہ اکبر،
یعنی شروع کرتے تھے اللہ اکبر، اس رکن میں جا کر ختم ہوتا تھا۔ یہ ہے سنت طریقہ کہ تکبیر آپ شروع کریں اور تکبیر کے وقت ہی آپ دوسرے رکن میں منتقل ہونا شروع کر دیں، کہ دوسرے رکن میں آپ پہنچے، یعنی آپ قیام میں ہیں، کھڑے ہیں، آپ کھڑے ہونے کی حالت میں آپ اللہ اکبر کہ اکبر کے وقت آپ رکوع میں پہنچ گئے ہوں۔ وہو یہوی یکبر وہو یہوی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر کہتے تھے اس حال میں کہ آپ دوسرے رکن میں منتقل ہو رہے ہوتے تھے، یعنی ہوا یہوی گرنا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن یہاں پر ایک دو حدیثیں ہیں، ان دو حدیثوں کی وجہ سے جو عرب کے امام ہیں یا جو وہاں کے لوگ ہیں، انہوں نے ایک تو ان دو حدیثوں کو ملایا ہے، اور ہمارے ملک کے اندر بھی کئی ائمہ جو ہے وہ اس چیز میں دیکھے گئے ہیں کہ وہ یہ تکبیرات انتقالیہ اگلے رکن میں منتقل ہونے کے بعد کہتے ہیں، یعنی امام قیام میں کھڑا ہے، جب امام رکوع میں چلا جاتا ہے پھر اللہ اکبر کہتا ہے، پھر جب کھڑا ہو جاتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، اور پھر جب سجدے میں چلے جاتے ہیں پھر جا کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو یہ دو، ایک براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا آخری عمر میں کہ کچھ جوان صحابہ جو ہیں وہ رکوع سجدے میں مجھ سے پہلے چلے جاتے ہیں، رکوع سجدے میں مجھ سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر رکوع جو ہے نا اس رکن میں جانے کے بعد کیا، لیکن اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ بھئی وہ معذوری کی حدیث ہے، وہ معذوری کی حدیث ہے ایک۔ دوسری ایک حدیث ہے انما جعل الامام لیتم بہ واذا کبر فکبروا واذا اثنى فاثنوا واذا قرأ فانصتوا۔ اب یہ حدیث آگے ہمیں بھی، یہ جو حدیث میں نے تلاوت کی ہے، یہ آگے ہمیں فاتحہ خلف الامام مقتدی کے ذمہ فاتحہ ہے یا نہیں ہے، وہاں پر بھی ہم دلیل کے طور پہ اس حدیث کو پیش کریں گے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ امام بنایا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، انما جعل الامام لیتم بہ یا لیتم بہ، کہ امام تو بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ اور پھر خود حضور کہہ رہے اذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کرے تم پھر تکبیر کہو۔ اور انہوں نے ان دونوں حدیثوں کو ملایا اور اس سے انہوں نے یہ طریقہ اخذ کر لیا کہ امام پہلے رکن میں منتقل ہو جائے، یعنی قیام سے رکوع میں چلا جائے، رکوع میں جا کے اللہ اکبر کہے، تاکہ لوگ اس کے ساتھ برابری نہ کریں، لوگ اس سے پہلے نہ چلے جائیں، لوگ پیچھے رہیں۔ بات سمجھ میری؟ اور یہی طریقہ ہمارے ملک کے اندر بھی اکثر لوگوں کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، حالانکہ یہ طریقہ یا تو عذر پہ محمول ہے، دوسری اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہاں فا وصل مع تعقیب کے لیے ہے، اذا کبر فکبروا، فا وصل مع تعقیب کے لیے آتی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اس کی تکبیر کے ذرا یعنی امام تھوڑا آگے رہے گا، مقتدی تھوڑا پیچھے رہیں گے، بس یہ فرق ہے۔ اور یہ بات دیکھیں، یہ غلطی کو لپیٹنا ہے کہ لوگ پہلے چلے جاتے ہیں تو چلو ہم پہلے جا کے، حالانکہ یہ چیز بھی ہم نے مشاہدے میں رکھی ہے کہ امام جب چلا جاتا ہے لوگ بھی ساتھ چلے جاتے ہیں، لوگ انتظار نہیں کرتے، لوگ چلے جاتے ہیں، لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کی تکبیر کا انتظار کریں، لوگ بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ غلطی کا ازالہ یہ ہے کہ دیکھو امام مسجد کا بادشاہ ہے، اس کو مسئلہ سمجھانا چاہیے لوگوں کو کہ بھئی میں تو تکبیر کہتے ہوئے جھکوں گا جو اللہ کے نبی کی سنت ہے، لہٰذا تم میرے تھوڑا پیچھے پیچھے رہا کرو امام سے آگے بڑھنے میں۔ وہ آگے وعیدیں آ رہی ہیں انشاءاللہ اس پہ ہم ریکارڈ کروائیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہم بجائے لوگوں کو مسئلہ سمجھانے کے یا حدیث سمجھانے کے اس کا غلط طریقہ اختیار کر لیں کہ ہم اگلے رکن میں منتقل ہو کے پھر ہم تکبیر کہیں۔ یہ کوئی نہ تو اس حدیث سے ثابت ہے، اس میں فا وصل مع تعقیب کے لیے ہے، مطلب ہے کہ امام تھوڑا آگے رہے گا، مقتدی تھوڑا پیچھے رہیں گے۔ ہاں اگر امام بوڑھا ہے تو اس کو بھی یہ چاہیے کہ وہ مقتدیوں کو سمجھائے، ہر نماز میں کم از کم اگر وہ 1 ہفتہ 2 ہفتہ سمجھائے گا تو سارے مقتدی سمجھ جائیں گے کہ ہمارے امام صاحب بوڑھے ہیں تو پھر ہم نے تھوڑا پیچھے رہنا ہے۔ ایک بات تو وہ عذر کی حالت اور ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یکبر وہو یہوی، کہ حضور علیہ السلام تکبیر کے وقت، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اصل میں یہی لکھا ہے کہ تکبیر شروع کرے اور اگلے رکن میں منتقل ہونا شروع کر دے، کہ تکبیر ختم ہو یہ اگلے رکن میں منتقل ہو چکا ہو، اور لوگ اس سے تھوڑا تھوڑا پیچھے رہے، اس کی برابری نہ کریں، اس سے پہلے نہ جائیں۔